ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات عرض کی تھی کہ دین اسلام میں کلمہ توحید و رسالت کے بعد سب سے بنیادی اور اہم کام جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا اور سچا 5 وقت کا نمازی بنائے۔ حضرات گرامی قدر، نماز کے لیے جو بلاوا ہے، نماز کے لیے جو اطلاع ہے، جو اعلان ہے، یہ بھی ایک عظیم الشان نغمہ ہے اللہ کی توحید کا، حضور کی رسالت کا۔ اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز نماز ہی کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں رکھتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، دنیا کے تمام مذاہب میں صرف واحد مذہب، واحد دین اسلام ہے کہ جس کو یہ عظیم الشان نغمہ عطا ہوا ہے۔ عبادت کے لیے اس جیسا عظیم الشان نغمہ، اس جیسا عظیم الشان پیغام کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ اذان کا مطلب ہوتا ہے اطلاع دینا، خبردار کرنا، آگاہ کرنا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 میں کہ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں یہ بری الذمہ ہیں مشرکین سے۔ تو یہ اذان کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آگاہ کیا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اذان اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پہ اختتام پذیر ہوتی ہے، یہ بھی اطلاع ہے، یہ بھی ایک اعلان ہے، یہ بھی آگاہ کرنا ہے، جس لیے اس کو اذان کا لفظ دیا گیا۔ اذان کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے خبردار کرنا، آگاہ کرنا، پیغام دینا۔
فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ سورہ اعراف میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب جنتی اور جہنمی آپس میں مکالمہ کر چکیں گے تو ایک فرشتہ آواز لگائے گا، ایک فرشتہ آغاہ کرے گا کہ اب بس۔ تو بہرحال اذان کی ابتدا کب ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کے بعد مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ساتھ حضور نے مشورہ فرمایا کہ اذان کے لیے لوگوں کو کس طرح بلایا جائے، اذان کے لیے، نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح آگاہ کیا جائے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں یہ رسم چل رہی تھی کہ وہ لوگ جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا، ان کی نماز کا وقت ہوتا، تو وہ ناکور جو ہے وہ بجایا کرتے تھے، اس میں آواز دیا کرتے تھے، بڑی دور تک آواز جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہے۔ آگ جلا لیا کرتے تھے، جب بہت بڑی آگ لوگ دیکھتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ نماز کا وقت ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں یہ چل رہا تھا نظام، ناقوس بجایا کرتے تھے عیسائی، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہے۔ جب حضور نے مشاورت کی، صحابہ کرام نے یہ تجاویز رکھی، لیکن خود ہی صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول، اس میں تو یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیجئے گا کہ کسی شخص کو بھیج دیا کرے، وہ لوگوں کو جو ہے نماز کے لیے بلا لیا کرے، منادی کر لیا کرے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ کوئی بہتر جو ہے اس کا انتظام فرما دے۔ اس سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضور جیسی شخصیت جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، وہ بھی اللہ کے طرف سے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ میں اور آپ یا کائنات کا کوئی اور شخص یہ کس طرح جرت کر سکتا ہے کہ دین کے اندر اپنی منمانی، دین کے اندر اپنی فہم، اپنی سوچ۔ بہرحال دین جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا اصل منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ اللہ کی ذات سے۔ انبیاء بھی اللہ کے احکامات کے تابع ہیں، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ حضور نے کہا کہ اللہ بہتر سبب لگائے گا اس کا۔ بہرحال ہوا یہ کہ صحابہ اکرام چلے گئے۔ ایک انصاری صحابی عبداللہ ابن زید بن عبد ربی، یہ ان کا نام ہے، بنو خزرج سے ان کا تعلق ہے، ان کو خواب کے اندر یہ اذان بتائی گئی۔ ایک شخص، اس نے ہاتھ میں ناقوس پکڑا ہوا ہے، یہ خواب میں اس سے کہتے ہیں کہ یہ ناقوس بیچو گے؟ وہ کہنے لگا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ لوگوں کو اذان کے لیے بلایا کروں گا، مجھے بیچ دو۔ وہ شخص خواب میں کہنے لگا کہ اس سے بہتر میں تمہیں کلمہ بتاتا ہوں، لوگوں کو نماز کے لیے، بلاوے کے لیے۔ تو خواب میں ہی اللہ اکبر سے شروع کر کے لا الہ الا اللہ تک اذان بتائی گئی۔ صبح بارگاہ رسالت میں آ کر حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربی بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس طرح مجھے یہ رات کو خواب آیا، یہ کلمات بتائے گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو سکھا دو، بلال اذان دیں گے۔ اس طرح یہ اذان کی ابتدا ہوئی۔ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کا خواب صرف وہی ہوتا ہے، باقی کسی شخص کا خواب، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے کوئی اولیاء اللہ ہے، کوئی بھی ہے، خواب وہی نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ خواب ایک صحابی کا تھا اور اس کی تصدیق حضور نے فرما دی تھی، اس لیے ہمارے لیے یہ دین بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات صرف عبداللہ ابن زید بن عبد ربی کو خواب نہیں آیا تھا، بلکہ 11 صحابہ کرام کو خواب میں یہ اذان بتلائی گئی تھی، جن میں سر فہرست عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی آواز سنی تو گھر سے بھاگتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے۔ حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اپنی چادر بھی گھسیٹ رہے تھے، گھسیٹتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کلمات میں نے بھی خواب میں دیکھے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کر دیا۔ ان کو مؤذن کیوں مقرر کیا؟ اس لیے کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، بہت بلند تھی۔
مؤذن کے لیے شرط ہے کہ اس کی آواز باقی لوگوں کی بنسبت جو ہے وہ خوبصورت. چونکہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے یا ہمارے ہاں اتنے وسائل نہیں ہیں کہ باقاعدہ ایک مؤذن جو ہے مسجد میں ہائر کریں جو اچھی اذان دیتا ہو. اس لیے ہمارے دیہاتوں میں یہ ماحول ہوتا ہے جس کی مرضی ہوتی ہے یا جس کا دل کرتا ہے اس کے الفاظ کا تلفظ اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے، آواز اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے، اس کو اذان پڑھنی اچھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، بہرحال وہ آ کے اسپیکر پہ کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کرتا ہے. یہ دیہاتی ماحول ہے. بہرحال اذان دینے کے لیے جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جس شخص کا تلفظ اچھا ہے، جس شخص کی آواز اچھی ہے، وہ شخص جو ہے وہ اذان دے. شہروں میں یہ انتظام ہوتا ہے، بڑی مساجد میں انہوں نے باقاعدہ مؤذن رکھے ہوتے ہیں جو اچھی آواز میں اذان دیتے ہیں. اور یہ نغمہ ہی ایسا ہے، اگر اچھی آواز میں پڑھا جائے تو سرور دیتا ہے، اور اگر اچھی آواز میں نہ پڑھا جائے تو کوفت ہوتی ہے. بہرحال ہم سنتے ہیں ہمارے ضعیف بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اذان کے شوق میں آ کر اذان دیتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ ان کو جزا دے، شوق کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ ایک شوق ہے. بہرحال لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ اذان کے لیے وہ شخص مقرر ہو جو اچھی اذان پڑھ سکتا ہو. بہرحال اس طرح جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان کی ابتدا ہوئی. اذان جو ہے یہ کچھ چھوٹا نغمہ نہیں ہے، یہ کچھ چھوٹے کلمات نہیں ہیں، یہ بہت بڑے کلمات ہیں. اذان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بتایا تھا پچھلے خطبے میں کہ کسی بھی بستی پہ حملہ کرنے کے لیے جاتے تو اذان کا انتظار کرتے. اگر اذان کی آواز سنتے تو حضور حملہ نہ کرتے. اگر اذان کی آواز اس بستی سے نہ آتی تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. یہ اذان جو ہے یہ مسلمان قوم کا ایک شعار ہے، ایک علامت ہے مسلمان قوم کی. اور جس بستی میں اذان ہوتی ہے اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. شیطان کو یہ نغمہ بہت ناپسند ہے، شیطان کو یہ نغمہ بہت پسند ہے. حضور نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، اور اس کے بھاگنے کی کیفیت بھی حضور نے بتائی ہے کہ وہ اس طرح بھاگتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کی ہوا خارج ہونے لگتی، اتنی تیزی کے ساتھ. جس طرح گدھے پہ زیادہ وزن لادا جائے تو وہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، اس طرح شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے. اتنا بھاگتا ہے کہ میرے کانوں میں کہیں اذان کی آواز نہ پڑے. فرمایا کہ جب اذان ختم ہوتی ہے شیطان دوبارہ آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے. اقامت ختم ہونے کے بعد دوبارہ آ کر انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. تو یہ اذان ہے کہ شیطان کے لیے یہ بڑا سخت ناپسند جملہ ہے، یہ کلمات ہیں، شیطان نہیں پسند کرتا اذان. تو حضور نے فرمایا کہ المؤذنون، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن لمبی گردنیں ہوں گی تو وہ مؤذن کی ہوگی، اذان دینے والوں کی لمبی گردن ہوگی. یہ لفظی ترجمہ ہے. اطول الناس اعناقا، طویل گردن جن کی ہوگی وہ مؤذن ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ لمبی گردن کو اچھی نہیں لگتی، ایک حد سے زیادہ اگر لمبی گردن ہو تو اچھی نہیں لگتی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے اس کے کئی معنی فرمائے ہیں. سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اعمال کے لحاظ سے، نیکیوں کے لحاظ سے مؤذن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. یہ اذان دینا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. جو شخص اذان دیتا ہے قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی. دوسرا مطلب محدثین نے اس کا یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کا طلبگار ہوتا ہے، امید لگا کر بیٹھتا ہے تو بڑی لمبی گردن اٹھا اٹھا کر اس چیز کا منتظر ہوتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے امید اتنی ہوگی کہ مؤذن جو ہے گردن اٹھا اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دیکھ رہا ہوگا. تو فرمایا کہ قیامت کے دن ایک تیسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نمایاں شخص جو ہوگا قیامت کے دن، لمبی گردن سے مراد یہ ہے کہ نمایاں شخص جو ہوگا قیامت کے دن وہ مؤذن ہوگا. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. کوئی شوق کے ساتھ آ کر اگر اذان دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے اس کو یہ اجر عطا فرمائے. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ تک مؤذن کی آواز جاتی ہے، کوئی انسان، کوئی جن یا کوئی اور مخلوق،
جو بھی اس کی اذان کی آواز سنتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گا، قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے یعنی اذان دینے والے کے لیے مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے بخشش ہے۔ یہ اذان دینا چھوٹا عمل نہیں ہے۔ دنیا والوں کے ہاں شاید وہ شخص ویلا ہو جو مسجد میں 5 وقت آ کر اذان دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسا شخص جو ہے اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ یہ کوئی چھوٹا نغمہ نہیں ہے، یہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک شخص کھڑے ہو کر مسجد میں بلاوا دیتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ ریاست کا کوئی کارندہ ریاست کا کوئی پیغام پہنچائے، اعلان کرے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عام سا شخص ہے، یہ کلاس 4 کا ملازم ہے، یہ 16 سکیل کا ملازم ہے، یہ عام شخص ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیغام ریاست کا ہے۔ ریاست کی طاقت ہوتی ہے، اس سے مرعوب ہو کر ہمیں اس اعلان کرنے والے کا ریگارڈ کرنا پڑتا ہے، اس کی عزت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو شخص مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، یہ کسی اور کا آرڈر نہیں ہے، یہ کسی اور کا اعلان نہیں ہے، یہ کسی اور کا حکم نامہ نہیں ہے، بلکہ احکم الحاکمین، شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالک الملک، مالک السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک تنہا جو اللہ ہے، یہ اس کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایک شخص اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس احکم الحاکمین کا اعلان لوگوں میں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا اس کا ریگارڈ نہیں کریں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے؟ کہ ایک شخص اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اللہ کا اعلان آگے پہنچا رہا ہے، اور یہ اعلان بھی کیسا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ شخص اعلان کرتا ہے تو وہ اس بڑے کا اعلان کر رہا ہے، جس بڑے کا وہ اعلان کرتا ہے قیامت کے دن وہ بڑا اس کو عام لوگوں میں بڑا کرے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامت، قیامت کے دن لمبی گردن ہوگی مؤذن کی، یعنی نمایاں ہوگا بڑا، اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اس کی ابتدا اللہ اکبر سے کیوں کی گئی ہے؟ اس نغمے کی ابتدا اللہ اکبر سے کیوں کی گئی ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ انسان کام کاج میں مصروف ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذہن میں چیز آتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر میں اس صدا پہ لبیک نہیں کہتا، میں یہ نغمہ سن کے، میں یہ کلمات سن کے، میں یہ صدا سن کے اپنا کاروبار بند نہیں کرتا، اپنی مصروفیات کو ترک نہیں کرتا، گویا میں زبان سے تو اللہ کو بڑا مان رہا ہوں، لیکن میرے دل میں اس کی کبریائی ابھی راسخ نہیں ہوئی، میرے دل میں اس کی کبریائی ابھی رچی بسی نہیں ہے۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ گواہی 2 چیزوں سے ہوتی ہے، گواہی 2 چیزوں سے ہوتی ہے، یقین ہو اور اعلان ہو، پھر گواہی ہوتی ہے۔ تو مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، گویا وہ کہتا ہے مجھے اس بات کا یقین ہے، میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کے سوا اس روئے کائنات میں کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ یہ عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے تو اس معبود کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اگر اس عبادت کی طرف تم نہیں آتے تو جان لو اس معبود کی عبادت چھوڑ کر کائنات میں کوئی دوسرا اور معبود نہیں جس کی تم نے پرستش کرنی ہے، جس کی تم نے عبادت کرنی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔
کیا عجیب نغمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ساتھ حضور کی رسالت کو نماز اذان کے اندر سمو دیا ہے. جہاں اپنی توحید بیان کی وہاں حضور کی رسالت بیان کی. اذان کے اندر اذان مکمل نہیں ہے کہ جب حضور کا نامی اس میں گرامی اس میں نہیں آتا، مکمل نہیں. حضرت حسان ابن ثابت نے اسی لیے کہا تھا کہ ضم الالہ اسم النبی ماسمی اس قال فی الخمس المؤذن اشہد. اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے ساتھ اس طرح جوڑ دیا ہے کہ ایک مؤذن دن میں 5 مرتبہ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جب جہاں جہاں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجے گا وہیں تبھی حضور کی رسالت کا بھی ڈنکا بجے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ کی توحید کو تو بیان کرے لیکن حضور کی رسالت کو بیان نہ کرے اور اس کا گزارا ہو جائے. جہاں اللہ کی توحید بیان ہوگی دنیا کے جس کونے میں جس جگہ اللہ کی توحید کا ڈنکا بجے گا وہیں حضور کی رسالت کا ڈنکا بجے گا. اس لیے اللہ نے اذان کے اندر ہی اپنے نام کے ساتھ حضور کے نام کو جوڑ دیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول کا مطلب ہوتا ہے قاصد، پیغام لے کر آنے والا. حضور اللہ کا پیغام لے کر آئے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، نماز کو معمولی نہ سمجھنا. حی علی الفلاح یہ کامیابی ہے، کامیابی کی طرف آؤ. الفلاح کا ترجمہ ہم کامیابی کرتے ہیں اپنی زبان اردو میں. 3 معنی ہیں اس کے، بہرحال وقت نہیں ہے پھر کبھی صحیح. کامیابی کی طرف آ جاؤ، بقا کی طرف آ جاؤ. ایک ترجمہ الفلاح کا بقا بھی ہے، بقا کی طرف آ جاؤ. پھر مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے کہ ابھی بھی سن کر کسی کے ذہن میں اپنا کام، اپنی مصروفیات، اپنا ڈیرا، اپنا گھر، اپنی بیوی بچے شاید اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہوں. مؤذن پھر صدا دیتا ہے، مت سمجھنا سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے. نہ تیرا کام، نہ تیری مصروفیات، نہ تیری بیٹھک، نہ تیرے دوست، تیرے احباب، تیرے عزیز و اقارب، تیری فیملی، کوئی بڑا نہیں. بڑا ہے تو ایک اللہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مؤذن پھر دہراتا ہے لا الہ الا اللہ. جان لینا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. یہ اذان ہے. یہ دن میں 5 مرتبہ مؤذن کھڑے ہو کر بلند آواز کے ساتھ یہ نغمہ جو ہے وہ پڑھتا ہے، یہ کلمات دہراتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو مؤذن کی فضیلت بیان کی ہے کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، بڑا نمایاں ہوگا قیامت کے دن. ہر شخص تو اذان نہیں دے سکتا، ہر شخص اذان نہیں دے سکتا، پھر باقی سجر سے محروم رہ جائیں گے. حضور نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ جو شخص مؤذن کی اذان سن کر وہی کلمات دہراتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے. اذان ختم ہونے کے بعد حضور پر درود پڑھتا ہے، پھر یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ. حضور نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت جو ہے واجب ہو جائے گی، اس کے لیے میری شفاعت جو ہے واجب ہو جائے گی. ذرا گریباں میں منہ ڈال کر دیکھیے کہ اذان کی آواز سن کر ہم نے اپنی گفتگو ختم کی، ہم نے خاموشی کے ساتھ اذان کو سنا، ہم نے اذان کا ساتھ ساتھ جواب دیا. اگر نہیں دیا تو آج سے دینا شروع کر دیں. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. جو مؤذن کی فضیلت ہے اگرچہ اس تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن پھر بھی حضور نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے اس کو بھی مؤذن جتنی کم از کم جو ہے وہ فضیلت ملے گی، اس کو بھی ثواب ملے گا. اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی حضور کی، اور جس کے لیے حضور کی شفاعت واجب ہوگی اس شخص کو اللہ کے دربار میں کسی اور چیز کی کمی نہیں رہے گی، جس کے لیے حضور کی شفاعت واجب ہوگی. اللہ اکبر.
یہ اذان کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ سارے کلمات 4 مرتبہ کیوں دہرائے گئے؟ 4 مرتبہ کیوں دہرائے گئے؟ اللہ اکبر۔ گواہی 2 ہوتی، 2 شخص کی گواہی ہوتی۔ صرف ایک ایسا عمل ہے سورہ نور کے اندر بیان کیا گیا ہے کسی پہ زنا کے ثبوت کا، اس کے لیے 4 گواہیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اگر انتہا درجے کی گواہی لینی ہو، انتہا درجے کی گواہی، زیادہ سے زیادہ کسی بات کے یقین کے لیے، تو وہ 4 گواہیاں ہیں۔ وہ کتنی گواہیاں ہیں؟ 4 گواہیاں ہیں۔ یہ گواہیاں اذان کے اندر بھی 4 مرتبہ دہرائی گئی، یہ الفاظ 4 مرتبہ دہرائے گئے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حکمت ہے کہ یہ اذان کے کلمات 4 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ 4 ہی جہتیں مشہور ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ تو مؤذن 4 مرتبہ گواہی دے کر اس بات کا اعلان کرتا ہے، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ مشرق ہو الہ اللہ ہے، مشرق ہو رسول حضور ہیں، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، عبادت کے لائق اللہ ہے، اطاعت کے لائق حضور کی ذات۔ اس لیے 4 مرتبہ یہ کلمات دہرائے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اذان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی اور چیزیں ہیں، بہرحال پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ، چونکہ رمضان کے حوالے آگے رمضان آ رہا ہے، تو رمضان کے جتنے روزوں کے مسائل ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا۔ اور آپ کوئی بھی روزے سے متعلق سوال پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم 10-15 منٹ کے لیے سوال جواب کی نشست بھی کریں گے۔ کسی بھی قسم کا روزوں سے متعلق کوئی سوال ہو وہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں ہم بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔